ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے، جس کے بعد عالمی سطح پر مختلف مباحث نے جنم لیا ہے اور اس وقت دنیا کی سطح پر اسلامی ممالک کے 3 گروپس منظر عام پر آ رہے ہیں جو اتحاد ملت اسلامیہ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلامی ممالک ایک دوسرے کے اوپر تنقید کے نشتر برسا رہے ہیں۔ ترکی ایران نے متحدہ عرب امارات کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ترک اسرائیل تعلقات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ رجب طیب اردوان نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کیوں قائم کیے اور اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے، اور اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ترکی نے منافقانہ رویہ اپنایا ہوا ہے، کیا صرف متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے یا ماضی میں بھی اس طرح کے سمجھوتے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم، میں اسد اللہ خان وزیر ہوں۔ اس پر مزید بات کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری ویڈیوز بر وقت ملا کرے۔ ناظرین، آج سے تقریباً 500 سال پہلے جب اسپین سے نکالے گئے یہودیوں کا پہلا جہاز استنبول میں لنگر انداز ہوا تو تاریخ بتاتی ہے کہ عثمانی سلطان بایزید دوم نے ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا، اسپین کے بادشاہ نے یہودیوں کو نکال کر ہم پر بہت مہربانی کی، اب ترکی ان یہودی ہنرمندوں کی صلاحیتوں سے مالا مال ہوگا۔ یہودیوں نے اپنی آمد کے پہلے سال ہی استنبول میں پہلا چھاپا خانہ قائم کیا اور سلطان بایزید کے بعد ہر سلطان نے شاہد طبیب کے طور پر یہودی معالجین کا تقرر کیا۔ جب بھی کسی بیرونی قوت بالخصوص یورپی سلطنتوں سے تجارت، مذاکرات یا معاہدوں کا معاملہ ہوتا تو سلطنت عثمانیہ کی نمائندگی یہودی تاجر اور سفارتکار کرتے۔ یہودیوں کو اجازت تھی کہ وہ سلطنت کے کسی بھی حصے میں بلا روک ٹوک آباد ہو سکتے ہیں اور سلطنت میں انہیں برابری کے حقوق حاصل تھے۔ ناظرین، پہلی عالمی جنگ میں سلطنت عثمانیہ کے زوال سے پہلے فلسطین میں جو یہودی آباد ہوئے ان میں سے زیادہ تر عثمانیوں کے 500 برس کے دور میں ہی یہاں آئے تھے، اور آج یہودی نہ صرف مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس پر قابض ہیں بلکہ فلسطین پر بے شمار مظالم کر کے ان کے حق خودارادیت کو سلب کیے بیٹھے ہیں۔ ناظرین، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ترکی نے فلسطین کے سرزمین پر قائم ہونے والی ریاست اسرائیل کو قائم ہونے کے 1 سال بعد مارچ 1949 میں ہی تسلیم کر لیا تھا، اور 1957 میں پہلا اسلامی ملک ترکی ہی تھا کہ جس نے اسرائیل کے سربراہ ڈیوڈ کا اپنی سرزمین پر استقبال کیا۔ 1958 میں اسرائیل کے وزیر اعظم ڈیوڈ اور ترکی وزیر اعظم عدنان کے مابین انتہا پسندی اور مشرق وسطیٰ میں روسی نفوذ کا مقابلہ کرنے کے معاہدے پر دستخط ہوئے۔ سن 1986 میں ترکی نے اپنے سفارتکار اسرائیل میں تعینات کیے اور 1991 میں دونوں ممالک کے مابین سفرہ کی سطح کے تعلقات قائم ہوئے۔ اگست 1996 میں دونوں ملکوں کے مابین عسکری تعاون کے معاہدے ہوئے جس کے تحت مشترکہ بری، بحری اور فضائی فوجی مشقیں اور ڈائیلاگ وغیرہ شامل ہے۔ ترکی اسرائیل ساخت اسلحے کا خریدار بھی ہے جن میں جنگی جہاز، ٹینک اور توپخانے شامل ہیں۔ 1 جنوری سن 2000 میں ترکی اور اسرائیل کے مابین ڈیوٹی فری تجارت کا معاہدہ طے پایا۔ ترکی میں آباد تقریباً 26,000 نفوس پر مشتمل یہودیوں کا سیاحت، بینکاری اور تجارت میں خاصا عمل دخل ہے۔ موجودہ ترک صدر رجب طیب اردوان کی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی نے نومبر 2002 کو اقتدار حاصل کیا تو اس وقت رجب طیب اردوان نے فوراً امریکہ کا سفر کیا، وہاں یہودی لابی اور امریکی حکام سے ملاقاتیں کی اور بالخصوص ان سے ملے جو اکثر یہودی تھے، جن میں اسرائیل کا نائب وزیر دفاع بھی شامل تھا، اور یہ دورہ امریکہ غیر سرکاری تھا۔ 2 سال بعد امریکی یہودی کانگریس نے پروفائل ایوارڈ سے رجب طیب اردوان کو نوازا، اور ناظرین، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ رجب طیب اردوان یہ ایوارڈ وصول کرنے والے پہلے مسلم رہنما ہے۔ مارچ 2003 میں جب عراق پر امریکہ نے قبضہ کیا تو ترکی کے موجودہ صدر رجب طیب اردوان نے پوری کوشش کی کہ امریکہ کے ساتھ مل کر عراق میں مداخلت کرے، لیکن ترک پارلیمنٹ نے انکار کر دیا۔ جون 2004 کو مشرق وسطیٰ کے وسیع البنیاد امریکی منصوبے کے سربراہی اجلاس میں رجب طیب اردوان نے شرکت کی اور امریکہ و ترکی کے باہمی تعاون سے خطے کا نیا روڈ میپ بنانے پر تعاون و ہمکاری اور ترکی کی حزب عدالت و ترقی کی حکومت کو ایک اسلامی ڈیموکریٹک لبرل نظام بطور نمونہ خطے میں متعارف کروانے کی کوشش پر اتفاق ہوا۔ 25 جنوری 2004 کو امریکی یہودی کانفرنس تنظیم AJC نے رجب طیب اردوان کو تمغہ شجاعت سے نوازا۔ اس کے بعد رجب طیب اردوان کی یہودی لابی کے تمام اداروں سے تعلقات بڑھنے لگے۔ مئی 2005 کو رجب طیب اردوان نے اسرائیل کا دورہ کیا
اور اسرائیلی وزیر اعظم ایریل نے ان کا بڑا پرتپاک استقبال کرتے ہوئے کہا، اسرائیل کے ابدی دارالحکومت القدس شہر میں خوش آمدید۔ رجب طیب اردوان نے جب اس بات پر کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا تو انہیں اپنے سابق سربراہ نجم الدین اربکان کی سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا، جس نے رجب طیب اردوان پر امریکہ اور یہودی لابی کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا۔ مگر رجب طیب اردوان کے ان تعلقات کے پیچھے ایک عظیم مقصد تھا جو آگے چل کر آپ کو ہم بتائیں گے۔ 10 جون 2005 کو امریکی یہودی ادارے ADL نے بھی رجب طیب اردوان کو نشان شجاعت سیاسی کا تمغہ عطا کیا۔ 13 نومبر 2007 کو رجب طیب اردوان نے اسرائیل کے صدر پیریس کو ترکی کے دورے کی دعوت دی اور یہ پہلا اسرائیلی صدر تھا جس نے ترک پارلیمنٹ سے خطاب کیا۔ رجب طیب اردوان نے دمشق اور تل ابیب کے مابین تعلقات قائم کروانے اور شدت کو کم کرنے کے لیے کوششیں کی، مگر اسرائیلی وزیر اعظم اولمرٹ نے انہیں دھوکہ دیا اور 27 دسمبر 2008 کو غزہ کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ 2009 کو ترکی نے اسرائیل کی کمپنی کو شام ترکی سرحدی علاقے سے بارودی سرنگیں صاف کرنے کا ٹھیکہ دیا۔ پھر 31 مئی 2010 کو اسرائیل نے اہل غزہ کے امدادی سامان لانے والے سفینہ مرمرہ پر بھی حملہ کر دیا اور 10 ترک باشندے بھی مارے گئے، جس سے ترکی اور اسرائیل کے تعلقات خراب ہوئے۔ امریکی صدر اوباما نے 22 مارچ 2013 کے اسرائیلی دورے کے وقت اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو راضی کیا کہ وہ رجب طیب اردوان کو فون کرے اور مرمرہ سفینے پر حملہ کرنے کی معذرت بھی کرے۔ معذرت کے بعد دونوں اطراف نے آپس میں مل بیٹھ کر مسئلے کو رفع دفع کیا۔ 10 اپریل 2016 کو اسرائیل نے کہا کہ جن خاندانوں کا جانی نقصان ہوا ہم اس کی تعویض یا خون بہا نہیں بلکہ فقط $20 ملین مالی امداد دیں گے، جس کے مقابل میں اسرائیل کے خلاف جتنے بین الاقوامی عدالتوں میں کیسز ہیں وہ واپس لینے ہوں گے۔ اسرائیل اور ترکی کا سال 2018 میں تجارتی حجم تقریباً $6 ارب تک پہنچ چکا تھا اور اس سال 3,20,000 اسرائیلی باشندوں نے سیاحت کے عنوان پر ترکی کا سفر بھی کیا۔ ترکی اور اسرائیل کے تعلقات ٹھیک بھی ہوتے ہیں، پھر کسی وجہ کی بنیاد پر خراب بھی ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، رجب طیب اردوان کا موقف ہے کہ اسرائیل سے تعلقات کے پیچھے فلسطینی بھائیوں کی مدد کرنی ہوتی ہے اور فلسطینیوں تک پہنچنے کے لیے اسرائیل سے رسمی طور پر تعلقات رکھنا ضروری ہے۔ رجب طیب اردوان یہودیوں کے بہت بڑے مخالف ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ فلسطین کے حل اور مظلوم فلسطینیوں کی مدد کے لیے انہیں مجبوراً اسرائیل سے سفارتی تعلقات بنائے رکھنے پڑتے ہیں اور وہ ہمیشہ اسرائیل کے خلاف آواز بلند کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ بلند کرتے رہیں گے۔ ناظرین، شاید یہ بات آپ کے علم میں نہ ہو کہ حالیہ کورونا وائرس کی وبا کے پیش نظر ترکی نے اسرائیل کو امداد بھی بھیجی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ترکی اسرائیل کے بجائے فلسطین کو امداد بھیجتا تو امداد پہنچ نہ پاتی، لہٰذا ترکی نے پہلے اسرائیل کو امداد بھیجی اور پھر اس کے بعد فلسطین کو بھی امداد بھیجی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ تل ابیب میں واقع ترک سفارت خانے وقتاً فوقتاً فلسطین کی خدمت کرتے آ رہے ہیں۔ ناظرین، ترکی اسلامی سربراہ کانفرنس کی تنظیم کا بھی اہم رکن ہے اور ہر مسلمان ملک کی حکومت کی طرح ترکی کی بھی خواہش ہے کہ عالم اسلام اپنے اختلاف بھلا کر کسی ایک نقطے پر متحد ہو جائے اور ترک صدر رجب طیب اردوان اپنی سیاسی قابلیت کو استعمال کرتے ہوئے کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کا اگلا مشن بیت المقدس میں اذان محمدی کی صدائے بلند کروانا ہے۔